بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ڈسکس کرتے ہیں بایو میڈیکل ایتھیکل ایشوز, ڈائسیکشن آف ڈیڈ باڈیز اینڈ تھیوری آف ایولیوشن. بایو میڈیکل کو ایسے کون سے ایشوز ہیں جو کہ ڈائسیکشن آف ڈیڈ باڈیز میں انوالو ہیں, یعنی ڈیڈ باڈیز کو جب ہم انالائز کرتے ہیں ان میں سے کون سے ایتھیکل ایشوز انوالو ہیں. تو آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اینڈ تھیوری آف ایولیوشن and how the organism are derived and how the organism was in the past. تو آج تھیوری آف ایولیوشن اینڈ ڈائسیکشن آف ڈیڈ باڈیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. Dissection of dead bodies. Dissection is the act of cutting up and analyzing a tissue or a specimen in detail. جب ہم ایک اسپیسیمن کو یا ایک ٹیشو کو انالائز کرتے ہیں اور اسے کٹ لگاتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈائسیکشن کہتے ہیں. According to autonomy, each and every body have control on his body over the deposition. اچھا, اکارڈنگ ٹو اٹانومی جو ایک پرنسپل ہے ایتھیکل میں, اس کے روح سے ہر ایک جسم کو اس کے اوپر پورا کنٹرول ہے, چاہے وہ اسے دفنائیں یا کوئی کلینکل ٹرائل کے لیے دے دے. تو وہ اکارڈنگ ٹو دس پرنسپل ایچ انڈیویژول شوڈ ہیو اٹانومس اوور دی ڈیپوزیشن آف ہز اور باڈی. لیگل اسٹیٹس مطلب یعنی جیسے وی ہیو اے کنٹری اور کنٹری ہے جیسے اس کا یین ہوتا ہے, تو اس طرح لیگل بھی ہے. انٹرنیشنلی کچھ لاز ریگولیشنز ہوتے ہیں, تو اس کے روح سے انہوں نے کچھ خاص رولز بنائے ہیں اس طرح ڈائسیکشن کے لیے. تو ایک لیگل اسٹیٹس سیکشن 1(1) کے مطابق یہ کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ رول ہے. تو اس کے روح سے ایف اے پرسن ایدر ان ریٹن اور اگر کوئی بندہ, اس کا سارا خلاصہ جو ہے, اگر کوئی بندہ ریٹن فارم میں یا دو بندوں کے سامنے یہ بات کہے کہ میرے جسم کو مرنے کے بعد ایسا کرنا, تو وہ لیگلی اس کا رائٹ ہو گیا, یعنی وہ لیگلی الاؤڈ ہو گیا. اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ لیگلی آپ اس کے ساتھ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کے ساتھ یہ کرنا, یعنی اسے کلینکل ٹرائل کے لیے اگر وہ وقف کرے یا کوئی دفنائیں یا کچھ بھی کرے, تو لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا دو بندوں کا پاس ہونا یا ریٹن فارم میں اس کا یہ انہوں نے جو کہنا تھا وہ ریٹن فارم میں ہو, تب یہ ایکسیپٹڈ ہے. اگر ایسا نہ ہو تو یہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے. ہاں, اور اگر کوئی یہ بھی کہیں کہ یہ ان کے پاس ریٹن فارم بھی ہے اور یا دو بندے بھی ہیں, اور اگر اتھورائزڈ باڈی اسے وڈرا کرنا چاہتے ہیں, واپس کرنا چاہتے ہیں, تو وہ وڈرا کر سکتا ہے, واپس کر سکتا ہے. یعنی اسے کلینکل ٹرائل یا کچھ کے لیے کچھ بھی کسی چیز کے لیے بھی الاؤ نہیں کر سکتا اگر کوئی اتھورائزڈ باڈی چاہے. تو اتھورائزڈ باڈی کیا مطلب, یعنی گورنمنٹ باڈی یا وہ کوئی ڈاکٹر یا کچھ بھی جو اسے اس کے لیے رسپانسیبل ہو. اسلامک پرسپیکٹیو اس میں کیا ہے, یعنی اسلامک ویو اس چیز میں کیا ہے کہ ایک مردے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. It is a well-established principle of Sharia that all the organs of a human body, whether one is Muslim or non-Muslim, are sacred and must be tempered with it. According to principle of Islam, اسلام ہمیں یہ کہتا ہے, شریعہ میں یہ کہتا ہے کہ انسان, جتنے بھی انسان ہیں, چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے, sacred, وہ مقدس ہے, and must not be tempered, اور اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمیں اسلام کہتا ہے. To take benefit from any part of human is unlawful. کسی انسان کے جسم سے کوئی فائدہ اٹھانا یہ حرام ہے. And verily we have honored the children of Adam, اور ہم سب آدم کے اولاد ہیں. یہ اٹس ایزی, I hope you will understand it. اچھا جی, اسلام تو ابھی ہمیں اس نے بالکل سیدھی سادھی یہ بات کہی ہے کہ ہیومن کے جسم یہ مقدس ہے اور اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی اپنا جسم کا ایک اعضاء بینیفٹ کے لیے بیچنا چاہیں یا اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کریں تو اس از ٹوٹلی حرام. اینڈ ویئرلی وی ہیو ہانرڈ دی چلڈرن آف آدم, اور ہم سب
کیونکہ آدم کے اولاد ہے. آپ لوگوں کو سورہ اسراء 20:70 ورسز نمبر 70. A human body is scared even after his death. ہیومن کا جو جسم ہے وہ مقدس ہے، چاہے مرنے سے پہلے ہو اور چاہے مرنے سے بعد ہو. The messenger of Allah, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, Allah bless him and give him peace, said, breaking the bone of a dead person is similar in sin, guna, to breaking the bone of a living person. سیم اسی طرح ہے کہ آپ اگر ایک مردے کو جتنا نقصان پہنچاتے ہیں یا مردے کے ساتھ آپ جو کچھ کرتے ہو، سیم اسی طرح کہ آپ ایک زندہ انسان کے ساتھ ہی کرو. اور جتنا ایک زندہ انسان کو تکلیف ملتا ہے، مفہوم ہے اس حدیث کا، آپ اگر ایک زندہ انسان کو جتنا تکلیف ملتا ہے اتنا ہی مردے کو بھی ملتا ہے. In another hadith it is stated, harming a believer after his death is similar to harming him in his life. اگر کوئی آپ مرنے کے بعد کوئی کسی کو آپ تکلیف دے تو اٹس سملر لائک یو ٹریٹڈ ہم ان ہز لائف. تو بہت رسپیکٹ، اور اسلام نے اس چیز کو بہت مقدس کیا ہے، اور اسلام نے ایک انسان کے جسم کو بہت بڑی عزت دی ہے اور بہت اعلیٰ درجے میں اسے رکھا ہے. ایکسیپشنز، اب اسلام نے جیسے جیسے وقت آتا رہا تو مختلف، اس لیے یہ فتویٰ جو ہیں اس کو بھی اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ ٹائم کے ساتھ اس میں چینجز کرتے آؤ. تو ان فقہ الاسلام دا اتر کنکلوڈز، یہ ایک فتویٰ ہے بیسڈ، جو کہ میرے پاس تو اس کا ادھر میں نے ریفرنس نہیں دیا، لیکن یہ جامع ازہر کا ہے، آئی تھنک مصر کا جو جامع ازہر ہے یہ ادھر سے ہے. ان فقہ الاسلام و ادلتہ، the author concludes, based on the ruling which allows dissection on dead bodies. Based on the ruling مطلب یعنی جو authorized bodies ہوتا ہے، یعنی جو کورٹ وغیرہ ہوتا ہے. based on the rulings یعنی اگر وہ حکم دے دے انہی احکام کے مطابق. رولنگ مطلب حکمران، جو کورٹ authorized body وہ جو کچھ کہے. which allows dissection on dead bodies in specific cases. اگر حکومت چاہیں اور وہ dissection of dead bodies کرے، یعنی ڈیڈ باڈیز کو کٹ لگائے کچھ خاص کیسز میں. therefore any dissection or operation done on the dead body due to significant necessity is allowable. کچھ خاص کیسز میں اگر گورنمنٹ اجازت دے دے تو وہ allow ہے. ایک فتویٰ یہ کہتا ہے، فار ایگزامپل ڈائسیکشن فار دا نالج آف میڈیسن اینڈ ڈائسیکشن ان آرڈر ٹو فائنڈ دا کاز آف ڈیتھ ٹو کنوکٹ criminals by which there are no other evidence to come to the truth. مطلب کچھ خاص کیسز میں اگر گورنمنٹ آپ کو کہے کہ آپ انہی کیسز میں باڈی کو ڈائسیکٹ کرے تو اسلام میں جائز ہے. مطلب کیسے؟ اب جو پوسٹ مارٹم کراتا ہے کہ پوسٹ مارٹم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس بیس کا جرم تھا، کس نے کیا، کس چیز پہ گئے. تو اب یہ ایک لیگل کام ہے، اس میں بھی اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ڈائسیکشن ہوتا ہے. اور دوسرا اس میں جو کلینکل پرپس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ایک ڈیڈ باڈی کو، تو اٹ از آلسو الاویبل. اچھا جی، content. These are based on the Sharia principle of establishing justice in any ruling given by the court. In order to avoid injustice, the zalim, for happening to innocents, or to ensure the guilty not to escape from the punishment as a result of his crime. یہ صرف یہ جو اسلام کا جو پرنسپل ہے، یہ صرف اس لیے دے کہ جسٹس معاشرے میں جسٹس رہیں، کوئی ظلم کرے تو اس سے نہ بچے، اور انسان کے فائدے ویلفیئر کے لیے اگر کوئی کلینکل ٹرائل کے لیے ایک باڈی کو یوز کرے تو اس کی اجازت دی ہے. یعنی غلط کام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسلام میں، اور جو انہوں نے اچھے کاموں کے لیے بھی دیا ہے
تو ان کے لیے بھی ایک خاص رول بنایا ہے اسلام نے، تب جا کے آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کنکلوژن، ساری ان باتوں کا خلاصہ کہ الٹرنیٹیولی ہیومن کیڈیورز یعنی جو نوش ہوتا ہے، ڈیڈ باڈیز ہوتا ہے، are only used for medical student and professional researcher۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو ہیومن کیڈیورز ہیں یا ڈیڈ باڈیز ہیں، یہ only صرف میڈیکل اسٹوڈنٹس ہی ٹریٹ کر سکتے ہیں یا پروفیشنل جو ریسرچر ہوتے ہیں۔ اینی ون ہو ہینڈل اے ہیومن کیڈیور has either chosen a medical or scientific career path۔ جو اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے وہ ضرور میڈیکل فیلڈ میں ہوں اور آلریڈی آن سیٹ کیریئر پاتھ، یا ان کا تو ضرور کوئی میڈیکل کیریئر ہو یا اس میں آیا ہوا ہو۔ اینڈ they did not hand you a cadaver on your first day of medical school either۔ even a surgeon in residence first learn surgery by watching experienced surgeons at work۔ whether cadavers are used for students or professionals they are treated with respect and a serious attitude۔ سمری یا کنکلوژن اس کا یہ ہوا کہ جو ہیومن ڈیڈ باڈی ہے یہ صرف وہی لوگ ٹریٹ کر سکتے ہیں جو کہ پروفیشنل ہوتے ہیں، چاہے وہ ریسرچ میں ہو یا چاہے وہ اپنے میڈیکل فیلڈ میں ہو۔ اور اگر وہ جو نئے لوگ آئے آپ لوگوں کی طرح تو وہ لوگ صرف اسے دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد پھر اسے جب خوب ایکسپیرئنس ہو جائے گا تب وہ اس کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ہیومن کیڈیور آر یوز ٹو گیدر انفارمیشن دیٹ از لائف سیونگ اور بینیفیشیل ٹو مین کائنڈ۔ یہ صرف اسی پرپس کے لیے یوز ہے تاکہ کرائم کو روک سکیں اور جو بینیفیشیل فار ہوتا ہے ویلفیئر آف سوسائٹی۔ ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن۔ ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن کیا ہے؟ پہلے تو میں اس کا ایک سمپل خلاصہ دوں گی کہ جو ڈارون تھا ایک سائنٹسٹ تھا، یہ ایک جرنی پہ جا رہا تھا، اس نے ایک ٹرپ کیا تھا، تو اسی ٹرپ میں انہوں نے مختلف چیزیں دیکھی، تقریباً یہ 1800 کی بات، 1800 کی بات ہے۔ تو اسی ٹرپ میں انہوں نے کچھ مختلف چیزیں دیکھی اور انہی مختلف چیزوں کے بیس پہ جب وہ ٹرپ سے واپس آیا تب انہوں نے ایک تھیوری پیش کی جیسے ڈارون تھیوری آف ایوولوشن، جو اسے ڈارون تھیوری آف ایوولوشن کی طرح اس تھیوری میں وہ سمپلی کہتے ہیں کہ یعنی جو انسانوں کی یا جو جانوروں کی ارتقاء کیسی ہوئے، وہ کیسے یہ شکل انہوں نے اپنائی اور کیسے یہ ادھر تک پہنچ گئے۔ تو یہ جسٹ انہوں نے ایک آبزرویشنل بیس تھیوری پیش کی ہے، اور اسلام اس چیز کو نہیں مان سکتا۔ اسلام اسے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کتنے دنوں میں بنائے، آپ لوگ اسے خوب مانتے، جسٹ سائنٹیفک انفارمیشن۔ ایوولوشن، چینج یور ٹائم۔ ایوولوشن کیا ہے؟ چینج یور ٹائم ہے۔ ویل سپورٹڈ ٹیسٹیبل ایکسپلینیشن آف فینامنا دیٹ ہیو آکرڈ ان دا نیچرل ورلڈ از نون ایز تھیوری، اور تھیوری کس چیز کو کہتے ہیں؟ ٹیسٹیبل ایکسپلینیشن آف فینامنا، یعنی ایک فینامنا ایک سائنٹیفک پروسیس جو ہوتا ہے اس کو مختلف پہلو سے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے تو اسے، اور پھر انہی کے بیس پہ کچھ آبزرویشن دیے ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تھیوری کہتے ہیں۔ اے کلیکشن آف سائنٹیفک فیکٹس آبزرویشنز اینڈ ہائپوتھیسز نون ایز ایوولوشنری تھیوری۔ کلیکشن آف سائنٹیفک انفارمیشنز، فیکٹس، مختلف پہلو، آبزرویشن اینڈ ہائپوتھیسز نون ایز، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایوولوشنری تھیوری کہتے ہیں۔ چارلس ڈارون انگلینڈ میں پیدا ہوا in 1809۔ During his travel, Darwin made numerous observations and collected evidence that lead him to propose a revolutionary hypothesis about the way life changes over time۔ اسی ٹرپ میں جو انہوں نے کیا تھا، ایک جرنی تھی، تو اسی ٹرپ میں اس نے بہت مختلف سی چیزیں دیکھی اور انہی کے بیس پہ پھر جب وہ واپس آیا تو اس تھیوری کو پیش کیا اباؤٹ چینج ان لائف اوور ٹائم۔ چینج ان لائف ایوولوشنری تھیوری کا سمپل مطلب یہی ہے کہ
کہ چینج ان لائف اوور ٹائم یعنی وقت کے ساتھ زندگی میں تبدیلی آنا، اور یہ تبدیلی نہ صرف انسانوں میں آ گئی ہے، یہ جانوروں میں، پلانٹس میں، یہ سب چیزوں میں آئی ہے۔ ڈارون آئیڈیا آف کامن ڈیسنٹ یعنی کامن ڈیسنٹ یعنی جو کامن اور ڈیسنٹ یعنی جو ڈارون کا جو آئیڈیا تھا کہ یہ جو پہلے سیم تھے اور پھر ڈیسنٹ بدل گئے یعنی کامن ڈیسنٹ۔ All organisms are related through descent from some unknown ancestor that lived in the distant past۔ جتنے بھی آرگینزم ہیں وہ descent from some unknown یعنی وہ common descent یعنی similarity شو کرتا ہے اپنے ancestor سے، that lived in the distant past جو کہ پہلے ہوا کرتے تھے، یعنی جتنے بھی آرگینزم ہیں وہ کچھ بیسس پہ اپنے جو ان کے انسسٹرز ہیں یعنی جن کے آباء و اجداد ہیں وہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کچھ پہلو میں۔ As the descendants spilled into various habits over the time they accumulated diverse modification۔ یہی کہتا ہے کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے جب وہ اپنے ہیبٹس میں رہتے تھے اور وہ باہر آئے تو باہر آنے سے ان میں کچھ موڈیفیکیشن تبدیلی آ گئی، اڈاپٹیشن آ گئی، اور انہی تبدیلیوں سے یہ نئے جانور اور نئی چیزیں ڈسکور ہو گئی یا نئی چیزیں وجود میں آئی۔ تو مطلب سمپل اس کا یہی ہے کہ جو اسپیشیز آج تھا یا آج ہیں یہ 8 سے 500 سال پہلے اسی حالت میں نہیں تھا، یعنی 8 سے 2000 سال پہلے جتنا بھی عرصہ یہ بتاتے یہ اسی حال میں نہیں تھا۔ The history of life is like a tree۔ یہ لائف کا جو ہسٹری ہے یہ سمپل لائک اے ٹری۔ ڈارون's idea of gradualism۔ The origin of new species and adaptation are closely related to process۔ نئے اسپیشیز کا the origin of new species and adaptation یعنی نئی اسپیشیز کا وجود میں آنا اور پرانی اسپیشیز کا جو اڈاپٹیشن ہے وہ کلوزلی ریلیٹڈ ہے ایک دوسرے سے۔ A new species would arise from ancestral form by the gradual accumulation of adaptation to different environment۔ یعنی نیو اسپیشیز جو آئے ہیں یہ پرانی اسپیشیز سے اڈاپٹیشن کی وجہ سے وجود میں آئے۔ گریجولیزم کیا کہتے ہیں؟ گریجولیزم گریجول ایکمولیشن، یعنی گریجولیزم مطلب چینج وتھ ٹائم یعنی گریجول ایکمولیشن۔ گریجول ایکمولیشن یعنی آرام سے اس میں جو چینجز آئی ہیں اور پھر نئے اسپیشیز وجود میں آئی ہیں تو اسے ہم ڈارون's آئیڈیا آف گریجولیزم کہتے ہیں۔ Darwin idea of natural selection as the mechanism for evolution۔ Darwin idea of natural selection as یعنی natural selection اس نے جو آئیڈیا پیش کیا تھا، تھیوری جو پیش کیا تھا، اس میں نیچر کو اس نے کیسے ڈیوائڈ کیا تھا کہ نیچر کس طرح وجود میں آئے۔ اوور پروڈکشن، پہلے انہوں نے جو کہتے ہیں اوور پروڈکشن۔ All species have a tendency and the potential to increase a geometric rate۔ یہ اوور پروڈکشن کے بارے اس نے جو بات کی ہے کہ جتنے بھی آرگینزم ہیں وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کو اپنے آپ کو جیومیٹرک ریٹ میں انکریز کرے، یعنی اپنے بچے پیدا کرے۔ سمپل اس میں کمپٹیشن کے بارے اس نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی آرگینزم ہیں اگر ایک سوسائٹی میں یا وہ ایک ہیبٹ میں رہتے ہیں تو آگے وہی بڑھیں گے جو کہ انہی جو اسی انوائرمنٹ کو سپورٹ کر سکتا ہے، یعنی جو کمزور ہوں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے اور جو تگڑے ہوں گے وہ آگے چلے جائیں گے۔ اور اس میں فرکشن only a small friction can develop، اور اس میں چھوٹے سے مقدار میں جو ہوں گے وہ آگے چلے جائیں گے اور باقی سارے پیچھے رہ جائیں گے، اور پھر جو پیچھے رہ گئے ہیں ان میں سے کچھ مر جائیں گے اور کچھ کے بالکل جو اسپیشی ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ ویریشن کے بارے وہ کہتے ہیں انڈیویجول از اے پاپولیشن ویری گریٹلی ان دیئر کیریکٹرسٹک۔
یہ تو سمپل ہے کہ جو پاپولیشن ہے وہ ویری کرتا ہے ایک دوسرے سے، جسم کے لحاظ سے، کلر کے لحاظ سے، ہیبٹ کے لحاظ سے، یہ سارا اڈاپٹیشن، اور اڈاپٹیشن میں بھی وہ ڈفرینس دکھاتا ہے، کوئی ایک طرح سے اڈاپٹ ہوتا ہے، کوئی دوسری طرح سے اڈاپٹیشن کرواتا ہے، کوئی سم وے ویریشنز انیبل انڈیویجول ٹو پروڈیوس مور آفسپرنگ دین ادر انڈیویجول، یعنی کچھ 2 بچے پیدا کرتے، کچھ 3 بچے پیدا کرتے، کوئی پیدا ہی نہیں کرتا کوئی، تو اڈاپٹیشن کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے۔ نیچرل سلیکشن، انڈیویجول ہیونگ فیوریبل ٹریٹس ول پروڈیوس more offsprings and those with unfavorable traits will favor offspring، یعنی وہ انڈیویجول جو کہ سیم ٹریٹ رکھتے ہیں وہ زیادہ ہوں گے، ٹریٹ مطلب یعنی جو سیم جینز رکھتے ہیں وہ زیادہ ہوں گے، اور جو ڈفرینٹ جینز رکھتے ہیں وہ کم پیدا ہوں گے۔ ٹریٹس مطلب یعنی ایکسز، ایکس ایکس اینڈ ایکس وائی، لیکن ابھی اس نے جتنی بھی تھیوری پیش کی ہے اس نے کوئی جینیٹک کی بات نہیں کی، جینیٹکس یہ جسٹ اوپر سے کہہ رہا تھا۔ Speciation given time natural selection leads to the accumulation of change that differentiate groups from one another such that a new species may arise۔ جو گیون ٹائم ہوتا ہے نیچر نے جو ایک اسپیشیز کے لیے ٹائم دیا ہوتا ہے، انہی میں وہ چینجز آ جاتے ہیں وقت کے ساتھ، جب وہ چینجز آ جاتے تو نیو اسپیشیز ارائز ہو جاتے ہیں اور جو اولڈ ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اس نے ایوولوشنری تھیوری میں بات کی تھی۔ پیٹرنز آف ایوولوشن، یہ ابھی اس نے پیٹرن، پہلے تو انہوں نے مختلف چیزیں ڈسکس کی تھی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرن، یہ ایوولوشن کا جو پیٹرن ہے یہ کیسے آیا تھا۔ تو یہ 3 قسم کے ڈائیورجنٹ ایوولوشن، کنورجنٹ ایوولوشن اینڈ کوایولیشن۔ ڈائیورجنٹ میں کیا ہے؟ ڈائیورجنٹ میں یہ ہے کہ فرام ون اسپیشیز، ایک اسپیشیز ہے، مطلب سمپل انسان سے زیادہ انسان پیدا ہو گئے، یا ایک بکرے سے زیادہ بکرے ہوئے، تو یہ سیم اسپیشیز کی فرام ون اسپیشیز ٹو سیورل ڈفرینٹ فارم، اڈاپٹیو ریڈیشن۔ کنورجنٹ، یہ ریزلٹ ان انکریز ریسمبلنس بٹوین ان ریلیٹڈ اسپیشیز، جب 2 ان ریلیٹڈ اسپیشیز ہوتے ہیں اور ان میں ریسمبل آ جائے، اور انہی کے بیس پہ جو ایوولوشن ہوا ہے، مطلب جو ریزلٹ ان انکریز ریزم، مطلب جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گھوڑا ہو گیا، گدھا ہو گیا، اور یہ انہی کی بات کرتے ہیں کہ یہ اسپیشیز تو ڈفرینٹ ہے لیکن ان میں ریزمبلنس بہت زیادہ ہے، تو ان میں سے جو اڈاپٹیشن آیا ہے تو اسے کنورجنٹ ایوولوشن کہتے ہیں۔ اور کوئی ایوولوشن آکر when 2 or more species evolve in response to each other، when 2 or more species evolve in response to each other۔ ہاں، یہ ڈفرینٹ زیادہ اسپیشیز جب ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ ہوں گے اور انہی کے بیس پہ کوئی ایوولوشن آئے ہو، مطلب آپ جو جانور جنگل میں رہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے کچھ چیزوں پہ ریلیٹڈ ہے، تو ادھر سے جو ایوولوشن آئے تو وہ کوئی ایوولوشن کہلا گیا۔ کنورجنٹ جو سیم ان ریلیٹڈ اسپیشیز ہوتے ہیں لیکن ریزمبلنس ان میں سیم ہوئی، جیسے میں نے گھوڑا اور گدھے اس کا ایگزامپل دیا۔ اور ڈائیورجنس سیم اسپیشیز میں جب اڈاپٹیشن آئی، سیم اسپیشیز میں کیسے اڈاپٹیشن؟ جب انسان ہے اس میں کلر ڈفرینس آیا ہے، ہائٹ میں ڈفرینس آئی ہے، تو یہ سیم اسپیشیز ہو گیا۔ یہ فیکٹس ایٹ دا ٹائم ڈارون ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ دی جینیٹک بیسس فار، یہ ساری باتیں تو انہوں نے کی ہے لیکن ابھی اس کے نہ تو اسے ڈی این اے کا پتہ تھا اور نہ اسے جینیٹکس کا پتہ تھا کہ یہ جو ساری ویریشن آئے ہیں یا آتے یا آ رہے یہ کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں، یہ ڈی این اے سے کنٹرول ہوتے ہیں، جو کہ ڈارون کو بالکل پتہ نہیں تھا۔ ویریشن arise from mutation, much of variation observed in individual of population is heritable۔ The synthetic theory of evolution ڈاروینزم، یعنی سینتھیٹک تھیوری جب پھر آیا
जिसे न्यू डार्विज्म कहते हैं, और वो न्यू डार्विज्म क्या एक्सप्लेन करता है, वो म्यूटेशन सारा जेनेटिक वैल्यू एक्सप्लेन करता है। वो ये डार्विन ने जो बातें की थी वो उसको एक्सप्लेन कर सकते किस चीज़ पे, जेनेटिक्स के बेस पे, यानी जीन का डीएनए के बेस पे इसको कंट्रोल करता है, ये डीएनए के बेस पे इसे एक्सप्लेन करता है। तो क्या हमने डिस्कस किया, डाइसेक्शन ऑफ डेड बॉडीज़ को हमने डिस्कस किया कि डाइसेक्शन ऑफ डेड बॉडीज़ में इस्लाम में क्या कहता है, और इसका लीगल स्टेटस इंटरनेशनल क्या कहता है वो दोनों को हमने डिस्कस किया। और फिर हमने इवोल्यूशन को डिस्कस किया, इवोल्यूशन मतलब कैसे आया है, कैसे नहीं आया है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। होप यू अंडरस्टैंड इट। एंड अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, सो यू कैन टेक्स्ट मी एंड और यू कैन कॉल मी। थैंक यू एंड गुड बाय।